اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیاری بہن بھائیو، اس آیت کا ترجمہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک سے اس آیت کا وسیلہ کر کر مانگیں گے تو رب کریم ہماری ہر آزمائش میں سے ہمیں پورا اتارے گا، یعنی ہماری مدد کرے گا، ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی جلد از جلد شادی اچھی جگہ پر ہو جائے۔ پیاری بہن بھائیوں، ایک مقصد ہوتا ہے کہ پسند کی شادی، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جلد شادی کرنے کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو نہایت یکسوئی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ کی رضا کی خاطر اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی مدد لازمی کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جو بھی کام ہوتا ہے دیر ہو درست ہوتی ہے، لیکن ہم انسان ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کو اللہ کا نام لے کر پکاریں گے، اللہ کے حضور نبی کا وسیلہ مانگیں گے، تو انشاءاللہ رب کریم ہماری دعاؤں میں بھی ضرور قبولیت کا شرف بخشے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ آج کا وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ صبح اور شام 300 مرتبہ لازماً کرنا ہے۔ اس وظیفے کی یہ شرط ہے، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے کاموں میں کیسے آسانی پیدا کرے گا، اور جہاں آپ چاہتے ہیں جلد از جلد آپ کی شادی ہو جائے گی، کوئی اچھا نیک رشتہ آپ کو مل جائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو بعد نماز ظہر کرنا ہے، اور یہ آیت جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس آیت کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ طارق آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ یہ سورت آپ کو 5 سورتوں میں مل جائے گی۔ اس سورت کو رات کو آپ نے بعد نماز عشاء 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور بعد نماز ظہر بھی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ عشاء کے وقت نماز طارق کا ورد کریں تو آپ نے اس آیت ربنا آتنا فی الدنیا والی آیت کو نہیں پڑھنا، صرف اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سورہ طارق کا ورد کر لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ خود میری کئی پیاری اسلامی بہنوں نے اس پر عمل کیا اور آج اللہ پاک نے انہیں اچھی جگہ سے رشتے عطا کیے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ بعد نماز ظہر نماز ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس آیت کو 33 مرتبہ اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ طارق پڑھنی ہے۔ جب آپ اس ورد کو مکمل کر لیں تو آپ نے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ رب کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔
اپنے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے رب سے اپنے نیک رشتے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں میں ضرور اثر لائے گا۔ اور جب آپ رات کو سونے لگے تو ایک مرتبہ پھر سورہ طارق کی تلاوت کریں، اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ حصول مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، رب کریم آپ کی دعاؤں میں ضرور اثر لائے گا اور آپ کو اچھی جگہ سے ضرور رشتہ چند ہی دنوں کے اندر آ جائے گا۔ یہ وظیفہ نہایت مجرب آزمودہ وظیفہ ہے، اس پر خود بھی یقین رکھیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ جو میرے بہن بھائی اس وظیفے سے محروم ہیں اس وظیفے کو کر اپنے اللہ سے اپنی دعاؤں کو پورا کروائیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ رب کریم میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔